اور چلتے ہیں قم اسٹوڈیو جہاں پہ دلشاد مہدوی موجود ہیں. آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. پروگرام میں خوش آمدید. اور ان ایام کی مناسبت سے بالخصوص حضرت عباس علیہ السلام اور سید الساجدین امام زین العابدین کے یوم ولادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ایک جو سوال ہے ہم لوگوں کا کہ بھئی ایک بہت ہی عجیب و غریب مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہم عمر لوگ ہوتے ہیں تو بہت ہی پھر کچھ زیادہ ہی بے تکلفی ہو جاتی ہے اور نامناسب الفاظ میں ہم لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر احترام ختم ہو جاتا ہے, پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سلسلہ کس طرح سے اسے روکا جائے؟ اور یوں شروع کرنا بہتر ہوگا میرے خیال میں کہ دوستی کے حدود کہاں ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر گزار ہوں اور ہم سب خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں اتنے بہترین ایام میسر کیے ہیں. تمام سامعین, حاضرین اور ناظرین کو ان ایام پر ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے دیکھیے سجاد صاحب کہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ دوستی میں حدود کیا ہوں, اس سے پہلے کہ ہم عمروں کی حدود اور ہم عمروں کی دوستی کی طرف جائیں, اس سے پہلے ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے جس کی طرف اس وقت سائیکولوجسٹ بھی متوجہ کر رہے ہیں, علماء و بزرگان بھی متوجہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ اس خطرے سے کس طریقے سے نمٹیں. میں آپ کو توجہ دلاتا چلوں کہ ایک بہترین ایکٹر گزرے ہیں, چارلی چیپلن. پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ ایک مایہ ناز اداکار تھے اور مایہ ناز ایکٹر تھے. ان کی ایک ڈاکومنٹری ہے دی ماڈرن ٹائم. اگر اس کی طرف کوئی رجوع کرے تو انہوں نے ایک چیز کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا, اس میں کئی نشیب و فراز ہیں مگر ایک چیز کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے اور اس کو سائیکولوجسٹ جو ہے بیماری کو تشخیص بھی دیتے ہیں ایلینیشن. ایلینیشن یعنی وحشت زدہ, ایلینیشن یعنی انسان مشین زدہ ہو گیا ہے. مشینی معاشرے میں رہتے رہتے وہ مشینوں کے ساتھ برخور کرنا شروع کر دیتا ہے, مشینوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہم عمروں کی ضرورت نہیں ہے. یعنی میں اپنے آسان لفظوں میں کہوں تو یہ ہے کہ آج کا انسان سمجھتا ہے کہ مجھے صرف موبائل کی ضرورت ہے, کمپیوٹر کی ضرورت ہے, لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے. تو آج کا انسان موبائل زدہ انسان بن گیا ہے. کیوں موبائل زدہ انسان بن گیا ہے, کیوں مشین زدہ انسان بن گیا ہے؟ اور یہ بیماری جس کی طرف نفسیان سائیکولوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ بتائے. جی آواز آ رہی ہے آپ کے؟ آواز نہیں, صدا. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز یہاں پہ. سائیکولوجسٹ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو آج کا انسان مشین زدہ انسان بن گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بے حس چیزوں کے ساتھ اس کی برخورد ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, احساسات اس کے وجود سے, اس کے وجدان سے ختم ہو گئے ہیں اور یوں وہ احساسات سے عاری ہوتا جا رہا ہے, خالی ہوتا جا رہا ہے. اور انسان کو وہ تسکین, وہ سکون جو ہم عمروں کے ساتھ پہلے ملا کرتا تھا, آج میرے خیال سے کہیں زیادہ ضرورت ہے اس موضوع پر بولنے کی ہے کہ ہم عمروں کے ساتھ برخور کرنی ضروری ہے. پہلے شاید اتنی ضرور نہیں تھی اس موضوع پر بات کرنے کی, مگر آج اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر بات کریں کہ ہم عمروں کے ساتھ آداب اور ان کے ساتھ رسوم اور ان کے ساتھ رواج اور ان کے ساتھ اخلاق اور اطوار کیا ہیں, اس موضوع پر بات کرنا بہت ضروری ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے ہم عمری اسکول سے شروع ہوتی ہے, بڑھاپے تک چلتی ہے. یہ ہم عمری جو سامنے والا ہم عمر ہوتا ہے اس کی کوئی بھی جنس معین نہیں ہے, کوئی بھی ذات معین نہیں ہے, کوئی بھی رنگ, کوئی بھی نسل معین نہیں ہے. مگر زیادہ تر اس کو پرائمری لیول سے لے کر 23 سال کی عمر تک جو ہمارے ہم عمر ہم سے ملتے ہیں جلتے ہیں وہ زیادہ تر اسکول والے ہوتے ہیں. اور ہم عمر کا جو بہترین رشتہ, ہم عمری میں کئی عناوین آ سکتے ہیں. ہم عمری میں ایک ہم عمر دشمن بھی ہو سکتا ہے, ایک ہم عمر دوست بھی ہو سکتا ہے, مگر جو خوبصورت ترین عنوان ہم عمر کا ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے. دوست نفسیاتی احساس کی تسکین, راہ دین کی ضرورت, معاشرے کی زینت اور شخصیت کی تشخیص یا عنوان یا تعارف کا نام ہوتا ہے. بالکل. دوست کے ساتھ کس طریقے سے انسان برخورد کرے, ذہن میں رکھیے کہ دوست
نفسیاتی تسکین کی ضرورت کا نام ہے. دیکھیں آپ، پروردگار عالم نے ہمارے وجود میں کچھ اخلاقی خلائیں رکھی ہوئی ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور وہ چیزیں اگر خارج سے ہمیں نہ ملے تو ہمیں تسکین نہیں مل پاتی. جس طریقے سے ایک عورت جب شادی کرتی ہے، 1 سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتا ہے، 3 سال گزرتے ہیں، 4 سال گزرتے ہیں، تو اسے اولاد اگر نہیں ہوتی تو اس کے اندر جو ممتا ہے اس کو تسکین نہیں ملتی کہ کوئی بچہ اسے ماں کہنے والا ہو. اس ممتا کو تسکین دینے کے لیے حتیٰ کہ وہ بچے کو ایڈاپٹ کرتی ہے تاکہ اس کے اس مرحلے کو اور اس عقدے کو جو اس کے وجود میں موجود ہے اسے تسکین مل سکے، اور کوئی بچہ اسے ماں کہے تو وہ تسکین محسوس کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ موضوع ہم لوگ اپنا آگے بڑھائیں گے. مہدوی صاحب، انشاءاللہ ہم لوگ گفتگو اپنے آگے بڑھائیں گے، اور بہت ہی اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا. ایک تو ہم لوگوں کا جو موبائل زدہ ہونا ہے، اور بہت ہی اچھی عبارت آپ نے یعنی کہی ہے، اور اس پہ ہم لوگوں کو کافی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور دوستی کا بھی میرے خیال میں ایک بہت ہی اہم کردار ہے اس بیچ میں، کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں اپنے دوستوں سے وہ جو ضرورت خدا نے ہمارے اندر رکھی ہے، بقول مہدوی صاحب کے، کہ ایک خلا ہوتی ہے جسے پورا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کو یعنی ہم لوگ اس سے بہت زیادہ دور ہو رہے ہیں. تو ابھی ہم لوگ چلیں ساتھ میں لیں ایک بریک، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور گفتگو آگے بڑھائیں گے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی تہران اسٹوڈیو سے. اس وقت براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تہران کے وقت کے مطابق 7:30 بجے، ہندوستان کے وقت کے مطابق 8:30 بجے، اور پاکستان کے وقت کے مطابق 8 بجے. اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم لوگ گفتگو کریں دلشاد مہدوی صاحب سے. میں یہ پوچھنا آپ سے چاہوں گا کہ آپ نے اس بات کی جانب اشارہ کیا ہے کہ واقعی یہ جو خلا ہوتا ہے اسے پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ٹیکنالوجی اسے نہیں بھر سکتی. تو ہم جو ہیں وہ معیاری دوستی، اور پھر دوستی میں وہ احترام کرنا، یعنی ہم سن جو ہمارے لوگ ہیں، یا ہم عمر لوگ ہیں، یا ہم فکر لوگ ہیں، ان لوگوں کا ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیے. 4-5 منٹ ہیں ہم لوگوں کے پاس. جی دوبارہ شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی. میں اس بات کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں کہ انسان احترام کب کرتا ہے. انسان احترام تب ہی کرتا ہے جب اس کے اندر کی تسکین حقیقی طور پر اسی شخص یا اسی فرد سے ہو جو واقعی طور پر ہونی چاہیے. آپ دیکھیں، اگر ایک انسان پانی پینا چاہے اور پانی صحیح و سالم پانی کے بجائے، میٹھے پانی کے بجائے کھارا پانی دیا جائے، کیا وہ کھارا پانی اس کی تسکین کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. آخر وقت یہ آئے گا کہ وہ کھارے پانی سے بیزار ہو جائے گا، اس کا ادب و احترام نہیں کرے گا. انسان ہمیشہ ادب و احترام اسی نعمت اور اسی ذات یا اسی چیز کے سامنے کرتا ہے جو اس کی تسکین کی، جو اس کی ضرورت کو مہیا کر سکے. اور بہترین ضرورت جو اس کو تسکین دے سکتا ہے، جو اس کو آرام و سکون دے سکتا ہے، وہی دوست دے سکتا ہے جو اخلاقی معیاروں پر آباد ہو، اخلاقی معیاروں پر استوار ہو، اخلاقی معیاروں پر اس نے اپنے آپ کو مزین کیا ہوا. یہاں پر میں ایک بہت ہی عمدہ بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ شہید متحری صاحب نے یا نفسیات دان نے اس بات کی طرف اشارہ دلایا ہے کہ انسان کی طبیعت چور واقع ہوئے. یعنی کیا؟ یعنی وہ دوسروں کی عادات و اطوار کو اپنے اندر اس طریقے سے لے لیتا ہے کہ اسے شعور تک نہیں ہوتا کہ میں کس طریقے سے دوسرے کی عادات کو لے رہا ہوں. تو یہاں پر ضروری ہے کہ دوست بنانے کے لیے دوست کے عادات و اطوار کو لیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا دوست ہے، بہترین دوست ہے، اس میں آداب ہیں، اخلاق ہیں، تو پھر ہم خود بخود اس کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے عزت کے قائل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے شخصیت کے قائل ہو جاتے ہیں. اور جب ہم شخصیت کے قائل ہو جاتے ہیں تو خود ایک خضوع اور خشوع واقع ہو جاتا ہے. یہاں پر میں ایک بات بیان کر دوں کہ جب ہم معمولاً لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں تو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یا ایک دشمن ہوتا ہے، یا ایک دوست ہوتا ہے، یا ایک وہ ہوتا ہے نہ دشمن ہے نہ دوست ہے، عامیانہ طور پر ہم اسے ملاقات کر رہے ہیں.
تینوں کے اصول باقاعدہ نفسیات دان نے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتائے. مثلا جب آپ دشمن سے مل رہے ہو تو بڑی ہوشیاری کے ساتھ ملیں. جب آپ نہ دشمن ہے نہ دوست سے، عامیانی طور پر کسی سے مل رہے ہیں تو خندہ پیشانی سے ملیں. اور جب دوست سے ملیں تو خضوع اور خشوع کے ساتھ ملیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دوست کے معاملے میں خضوع اور خشوع کے قائل نہیں ہوتے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. کیوں خضوع اور خشوع کے قائل نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم دوست کو محترم نہیں سمجھتے. اور دوست کو محترم کیوں نہیں سمجھتے؟ شاید وہ ان صفات کا حامل نہیں ہوتا جن صفات کا اسے حامل ہونا چاہیے. اور پھر یہاں پر ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم دوست بنانے سے زیادہ اس بات پر فکر کریں کہ آیا میں دوست اچھا بن پاتا ہوں کہ نہیں بن پاتا. اس کی طرف بھی بزرگوں نے توجہ دلائی ہے کہ ہم زیادہ تر اس تلاش میں رہتے ہیں کہ فلاں میرا دوست بنے، فلاں میرا دوست بنے، فلاں میرا دوست بنے، یا فلاں میرا احترام کرے، فلاں میرا احترام کرے، فلاں احترام کرے. بلکہ اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ میں کتنا کس کا دوست بن رہا ہوں اور میں کتنا کس کا احترام کر رہا ہوں. جب ہم ان تمام چیزوں کی طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے اندر بھی تبدیلی محسوس کریں گے. ایک معاشرہ خوبصورت معاشرہ بنے گا، کیونکہ دوستی معاشرے کی زینت کا نام ہے اور نفسیات کی تسکین کا نام ہے. یہ تمام چیزیں مل کر تبھی انسان کو تسکین دے پاتی ہیں جب ہم ان چیزوں کو دقت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بے انتہا اچھی گفتگو تھی اور یقیناً ہم لوگوں نے تو بہت استفادہ کیا. یعنی بعض ایسے پہلوؤں پر آپ نے روشنی ڈالی جس کے بارے میں واقعی یعنی آدمی کے سامنے ہوتی ہیں لیکن آدمی غور نہیں کرتا. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دلشاد مہدوی صاحب. انشاءاللہ آئندہ کے پروگراموں میں مزید آپ کو ہم زحمت ضرور دیں گے اور ہمارے ناظرین نے بھی یقیناً استفادہ کیا ہوگا. اور ابھی ہم لوگ چلیں گے